اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کا اسلامی انسائکلوپیڈیا جو ہم بک سٹڈی کر رہے تھے، اس میں آج ہم جس نبی کے متعلق پڑھیں گے وہ ہے ایوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو طویل عمر اور بہت زیادہ دولت اور بہت سی اولاد عطا کی تھی۔ ان کے پاس بے شمار غلام اور مویشی تھے۔ ان کی اراضی بہت وسیع تھی، بہت زیادہ ان کے پاس زمین بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ نہایت رحم دل اور فیاض تھے، غریبوں اور محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کی دستگیری کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ وہ غلاموں کو خریدتے اور اللہ کی رضا کی خاطر انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ اللہ نے ان پر خاص کرم یہ کیا کہ انہیں نبوت عطا کر دی، چنانچہ وہ لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دیتے تھے۔ جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دیتے تھے، ٹھیک۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں یاد دلاتے۔ وہ کیا کرتے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے جو اس نے اپنے سب بندوں کو عطا کر رکھی ہیں۔ وہ ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور اس کی عظمتوں کا ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر سے کبھی غافل نہ ہوتے اور ہمیشہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اظہار نیاز مندی کرتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے۔ وہ اللہ کے عبادت کرنے والے اور شکر گزار بندوں کے لیے ایک عظیم نمونہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے انہیں شدید مصائب اور آلام میں ڈالا۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اتنی زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر اتنی زیادہ مصیبتیں آتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پرکھ سکے کہ یہ میرا کتنا خالص بندہ ہے، کتنا مجھ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی آزمانے کے لیے انہیں شدید مشکلات میں ڈالا، ان کا سخت امتحان لیا۔ ہم نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا نا، ان کے اوپر کتنے زیادہ مصیبتیں آئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی مشکل آزمائشوں میں ڈالا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کامیاب رہے تھے۔ تو اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر بھی بہت زیادہ مصائب اور آلام آئے، ان کا سخت امتحان لیا، مگر وہ بے حد صبر اور برداشت سے کام لیتے رہے۔ انہیں ان کی ساری دولت سے محروم کر دیا گیا۔ کتنے امیر تھے وہ، ابھی ہم نے پڑھا۔ تو ایسے حالات ان کے اوپر آ گئے کہ ان کی ساری وہ دولت ختم ہو گئی۔ پہلے ان کے مال، مویشی، غلام اور زمینیں ہاتھ سے نکل گئیں، پھر وہ مکان اور اولاد سے محروم ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائشیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ مصیبتیں صبر سے جھی لیں اور اللہ کو یاد کرتے رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ تاہم معاملہ یہیں پر ختم نہ ہوا، اس کے بعد انہیں جان کا روگ لگ گیا۔ ان کے اوپر ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نے بھیجی، ایسی بیماریوں نے آ گھیرا کہ سارا جسم دکھ گیا، سوائے دل اور زبان کے کچھ بھی سلامت نہ رہا۔ اتنی شدید بیماری آئی کہ پورا جسم ان کا جو ہے وہ پھنسیاں بن گئی ان کے اوپر، اتنی شدید بیماری آئی، صرف دل اور زبان جو ہے وہ سلامت رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بگڑتی ہوئی حالت میں کوئی کمی نہ آ سکی، بلکہ مشکلات اور موذی بیماری بڑھتی رہی، تو تمام دوست اور رشتہ دار ان سے نفرت کرنے لگے۔ ان کے پاس کوئی بھی نہیں آتا تھا کیونکہ بہت زیادہ بیمار تھے، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ سب لوگ ان سے دور بھاگ گئے، صرف ان کی مہربان اور محبت کرنے والی بیوی پاس رہ گئی۔ صرف ان کی جو وائف تھی وہی ان کا خیال رکھتی تھی، وہی ان کے پاس تھی اور آپ کی خدمت کرتی تھی۔ آزمائش اور مصیبت کی یہی گڑی تھی کہ شیطان نے ان میں ناشکرہ پن، جھنجھلاہٹ اور بے صبری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جب انسان کے اوپر اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیف آتی ہے، تو پھر شیطان بھی اس کو ورگلاتا ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے۔ تو شیطان نے بھی ان میں ناشکرہ پن، جھنجھلاہٹ اور بے صبری پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر چونکہ وہ اللہ کے سچے شکر گزار بندے تھے، اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا ان کو، اور اس کے نبی تھے اللہ کے، اس لیے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے اور اپنے خالق کو یاد کرتے،
اس سے رحم مانگتے اور ناقابل برداشت بیماریوں سے نجات کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے۔ جب اس حالت میں بھی ان کی استقامت میں فرق نہ آیا تو شیطان نے ان کی بیوی کو بے صبر پن میں مبتلا کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان نے ورگلایا کیونکہ وہ ثابت قدم رہے، تو پھر اس نے کیا کیا؟ ان کی بیوی کو بے صبر پن میں مبتلا کر دیا اور اسے ناشکری کے الفاظ کہنے پر اکسایا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام اتنے برہم ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ صحت یاب ہوئے تو بیوی کو کوڑے ماریں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیوی کو اپنی نظروں سے دور ہو جانے کا حکم دے دیا۔ ان کی دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بدلنے اور ان کی صحت بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعائیں قبول کیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر ماریں، یہ غسل کرنے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا حکم دیا کہ اپنا پاؤں جو ہے وہ زمین پر مارے۔ زمین پر انہوں نے پاؤں مارا تو اس سے کیا نکلا؟ پانی۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ غسل کرنے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے انہیں ان کا پورا کنبہ اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں اور دوسرے عزیز اپنی طرف سے رحمت کے طور پر عطا کیے، اور یہ عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورۃ صاد کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعا قبول کی کہ انہوں نے پاؤں مارا زمین پہ تو پانی نکلا جس سے انہوں نے غسل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی چیزیں ان سے چھینی تھی وہ انہیں واپس کر دیں۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بحال ہو گئی تو انہیں اپنی قسم پوری کرنے کا خیال آیا۔ انہوں نے کیا قسم کھائی تھی کہ اپنی بیوی کو دور کر دیں گے۔ اس پر وہ پریشان ہو گئے کہ اتنی خدمت گزار اور محبت کرنے والی بیوی کو کس طرح سزا دیں۔ دوسری طرف قسم پوری کرنے کی ذمہ داری کا بھی احساس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مشکل بھی دور کرنے کی ایک راہ پیدا فرما دی۔ ان سے کہا کہ وہ 100 تنکوں والا ایک مٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک جھاڑو لیں، 100 تنکے جس کے اندر ہوں اس کو ایک دفعہ ہی اپنی بیوی کو، انہوں نے کہا تھا نا میں اپنی بیوی کو کوڑے ماروں گا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک 100 تنکوں کا ایک طرح کا جھاڑو بناؤ اور اس سے ایک دفعہ ہی اپنی بیوی کو مارے، تو اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو تکلیف بھی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صاد کے اندر ہی فرمایا ہے، اور اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کا ایک مٹھا پکڑیں اور اس سے قسم پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو ماریں اور قسم نہ توڑیں۔ بے شک ہم نے انہیں صابر پایا، وہ ایک اچھے عبد بندگی کرنے والے تھے، بلا شبہ وہ اپنے اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ تو یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے زندگی کے حالات۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حالت جو بھی ہو، جتنے بھی مشکل حالات ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ ناشکری والے کلمات زبان سے نہیں نکالنے، صبر سے کام لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو تکلیف آئے گی اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔